بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابتدا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے لبرلز کو کچھ انٹلیکچوئل کیپیسٹی دے دے کہ ان کی باتوں کے جواب دینا کم از کم ہمارے لیے امبیرسنگ نہ ہو, کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہو سکے. ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ہمیں کس طرح کے آرگومنٹس کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. ابھی جو ایشو کھڑا ہوا ہے وہ ایک پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس پہ بہت ہاہاکار مچی ہے, جس میں انہوں نے اس وقت معاشرے میں بڑھتے ہوئے ریپ کے اور چائلڈ مولیسٹیشن کے رجحانات کے حوالے سے اس تناظر میں یہ فرمایا کہ اگر معاشرے میں ولگیرٹی اور معروف معنوں میں فحاشی اور جسم کا انڈیو ایکسپوجر, یہ چیزیں نیوڈیٹی, یہ چیزیں اگر بڑھتی ہیں تو یہ سیکشل وائلیشنز کے, ریپ کے, چائلڈ مولیسٹیشن وغیرہ کے رجحانات میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اب اس پہ یار لوگوں نے ایک عجیب سا شور مچا رکھا ہے اور بہت ساری باتیں اس سٹیٹمنٹ کے خلاف کہی جا رہی ہیں. موٹے موٹے 4-5 نکات ہیں جو زیادہ تر پیش کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسا کہہ کے عمران خان صاحب نے بنیادی طور پر ریپسٹ کو جواز بخش دیا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ بیچارے تو معصوم ہیں, اس طرح کے حالات میں ان سے یہ سرزد ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے, ان کا کنٹرول نہیں ہوتا, اور جب ان کو اس طرح کے حالات ملتے ہیں, زیادہ سٹیمولیشن ملتی ہے تو وہ ریپ پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا. دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جو اسی کی فلپ سائڈ ہے کہ یہ کہہ کر آپ نے وکٹم بلیمنگ کی ہے کہ یہ اصل میں تو وکٹمز کا قصور ہے کہ انہوں نے احتیاط نہیں برتی, انہوں نے موقع دیا, یا یہ کہ انہوں نے اس طرح کی سٹیمولیشن پیدا کی, اس سٹیمولیشن کا سبب بنے کہ جس کی وجہ سے وہ اس سانحے کا, اس حادثے سانے سے دوچار ہو گئے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ریپ تو ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ جو باپردہ خواتین ہوتی ہیں, ریپ تو گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے, تو اس لیے یہ ریپ کا اس چیز کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس بالکل ارریلیونٹ ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں جب جرائم ہوتے ہیں تو سوسائٹی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ان کو روکے, اصل میں تو رسپانسبلٹی حکومت کی ہے. تو حکومت الٹا لوگوں کو سمجھانے والی کون ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا اور کیسے نہیں کرنا. حکومت کا کام ہے کہ جرائم کی روک تھام کرے, لوگوں کو وہ بیہیویئر چینج کرنے پہ آمادہ کرنے کا جواز نہیں رکھتی. اسی طرح سے ایک جو 5واں نقطہ اس کے حوالے سے دیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ ریپ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایکسپریشن آف پاور ہے اور اس کا سیکشول ڈیزائر کے ساتھ, اس کا لسٹ کے ساتھ, شہوت کے ساتھ, جنسی ہیجان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ 4-5 موٹے موٹے نکات جو ہیں ان کو پیش کر کے بہت زیادہ شور ڈالا جا رہا ہے آج کل. اس پہ میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصراً ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں, ایک 2 جملوں میں. To be honest, I find them a bit too dumb to be worth any detailed discussion. پہلے نقطے کو لے لیجیے کہ یہ کہہ کر کہ آپ نے کہ اس طرح کی اسٹیمولیشنز ریپ اور چائلڈ مولیسٹیشن اور سیکشل وائلیشنز کے رجحان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں, یہ کہہ کر آپ نے ان کو مطلب چائلڈ مولیسٹر کو یا ریپسٹ کو ایک جواز بخشنے کی کوشش کی ہے. اچھا, تو بھائی آپ کو صرف مثال سے سمجھاتا ہوں. اب مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ میرے علاقے میں ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں اپنا مال اسباب لے کر باہر گلی میں کھڑا ہو جاتا ہوں. مجھے ایک پولیس والا آتا ہے, وہ آ کر کہتا ہے کہ جی ہم ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ مہربانی کیجیے, کچھ احتیاط کیجیے, یہاں باہر کھڑے نہ ہو, خطرہ ہے آپ کو, آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں, تو اندر چلے جائیے. اور میں جواب میں کہوں کہ جی آپ تو ڈاکو کو جواز بخش رہے ہیں کہ وہ اگر ڈاکہ ڈالیں گے, مجھ سے چیزیں چھینیں گے تو وہ میری وجہ سے ہوگا. ارے بھائی وہ جواز نہیں بخش رہا ہے, وہ آپ کو احتیاط کرنے کا کہہ رہا ہے. کراچی میں جن دنوں میں موبائل وغیرہ اٹھانے کی وارداتیں بہت بڑھ جاتی ہیں تو بھی ہم ایک دوسرے کو اسی طرح کے احتیاط کرنے کے مشورے دیتے ہیں. ہم اپنا موبائل ہوا میں اچھالتے نہیں پھرتے ہیں ہم, اور ہمیں کوئی اس طرح کے مشورے پر یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ تو ڈاکوؤں کے ساتھ مل گئے ہیں, آپ تو موبائل چوروں کے ساتھ مل گئے ہیں. جب بچوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہم انہیں باہر جانے سے روکتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اغوا کرنے والوں کی کوئی جواز دے رہے ہیں یا ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں. ایئرپورٹس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کریں, اس کو اکیلا نہ چھوڑیے کہ اس میں کوئی آپ کے بغیر جانے اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کر دے. تو
اس پر ہم یہ شور نہیں مچاتے کہ جناب یہ تو ان کو اسمگلروں کو جواز بخش دیا ہے آپ نے. ہم سب ان تمام احتیاطوں کو ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں اور ہم نے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, لیکن جب کہیں پر بات اسلام کی آتی ہے, مشرقی روایات کی آتی ہے, تو اس کے ساتھ ہی ہمارے سارے کمپلیکسز جاگ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ نے ان کی سائڈ لے لی, کیونکہ ہمارے پاس بنیادی طور پہ ہمارے پاس اپنا ہے کیا, لے دے کر کچھ نکالی ہے نا جو مغرب کی ہے. تو بہرحال اسی طرح سے اسی کی جو فلپ سائڈ ہے, اگر مجھے کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کچھ احتیاط کیجیے, اپنا موبائل ہوا میں اچھال کر نہ چلائیں, یا یہاں پر آپ شو آف نہ کریں اپنی دولت کو, اس وقت یہاں پر خطرہ ہے, جرائم ابھی جو ہیں وہ اتنے زیادہ رکے نہیں ہیں, جرائم بہرحال موجود ہیں, ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو سزا دی جائے گی, لیکن آپ بھی خطرے میں ہیں, آپ کچھ احتیاط کریں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ تو آپ نے مجھے بلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو جرائم ہے وہ میری وجہ سے ہیں. بھائی احتیاط میرا فرض ہے, اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو اس میں کچھ قصور میرا ہوگا. اگر گھر میں آپ گھر کا تالا کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کے علاقے میں وارداتیں ہو رہی ہیں اور ڈاکو گھس کر آپ کے گھر سے چوری کر لیتے ہیں, تو خود آپ کے گھر والے بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی تم نے غلطی کی ہے. تو یہ غلطی اس کا حصہ ہوگی, اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ڈاکوں کی سائڈ لی جا رہی ہے, چور کی سائڈ لی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مثال سے سمجھیے, آج کل کورونا کی جو وبا ہے وہ بہت عام ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ احتیاط کریں, ماسک پہنیے اور خود کو سینیٹائز کر کے رکھیں. کیا ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ نے وائرس کی سائڈ لے لی, یہ تو آپ نے وائرس کو جواز بخش دیا, یا یہ تو آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, وکٹم تو ہم لوگ ہیں جو کہ بیمار ہو رہے ہیں, تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم احتیاط کریں, آپ وائرس کو کیوں قابو نہیں کرتے؟ بھائی احتیاط تو کرنی ہے نا, یہ تو کوئی نہیں کہتا. آج کل ماسک تو ہم لگاتے ہیں. اسی طرح سے اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی, اس پہ بھی یہ مثال صادق آتی ہے کہ ریپ تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ جو باپردہ خواتین ہوتی ہیں. تو بھائی کورونا تو ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جنہوں نے ماسک پہنے ہوتے ہیں, تو پھر اتار دیجیے سارے ماسک اور ہاسپٹلز میں کورونا وارڈ میں جا کے پارٹی کیجیے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. اگر آپ کی اتنی مینٹل کیپیسٹی ہے کہ آپ گریڈینٹس کو سمجھتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں مقدار بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ڈگری بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اگر ہم ماسک پہنتے ہیں, اگر ہم خود کو سینیٹائز کرتے ہیں, تو اس کے چانسز, اس کی پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ ہم انفیکٹ ہوں. اسی طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو اپنے نگہداشت میں رکھتے ہیں, تو اس بات کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ انہیں اغوا کیا جائے, کیونکہ جرائم کسی بھی معاشرے میں 0 پہ نہیں آتے, 0% پہ نہیں ہوتے. اگر ہوتے بھی ہوں تو ہمارے ہاں فی الحال نہیں ہے, اس کو ایک دن میں 0 پہ نہیں لایا جا سکتا. تو کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کریں. تو اس پر یہ شور مچا دینا کہ جناب آپ نے مجھے ماسک پہننے کا کہہ دیا ہے تو آپ نے تو وائرس کی سائڈ لے لی ہے, یہ بہت مذاق خیز بات ہے. اور اسی میں جواب ڈیفینیٹلی وہ جو 4تھ پوائنٹ ہے کہ جناب معاشرے کا کوئی فرض نہیں ہے, صرف یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ جرائم کو ختم کرے, تو آپ معاشرے کو بیہیویئر چینج کرنے کا نہیں کہہ سکتے. تو نا آپ سینیٹائز کر کے تو آپ بھی نکلتے ہوں گے, اگر نہیں نکلتے تو آپ بہت بے وقوف ہیں. ماسک تو آپ بھی چڑھاتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی کہتے ہوں گے, گھر والوں کو, کہ ماسک چڑھا کے رکھیے, اپنے بڑے بزرگوں کو کہتے ہوں گے کہ احتیاط کیجیے. اگر آپ نہیں کہتے تو آپ کی دماغی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر یا اس پر انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کچھ گفتگو کریں. آپ پہلے اپنا علاج کروائیے. آخری بات ریسرچ کے حوالے سے, کہ ریپ جو ہے وہ صرف ایکسپریشن آف پاور ہے, وہ اصل میں کسی سیکشل سٹیمولیشن سے وقوع پذیر نہیں ہوتا, وہ اس کا موجب نہیں بنتی. تو بھائی میرے, آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر بھاگ گئے ہیں ایک پورے دسترخوان سے. ریسرچ صرف یہ نہیں ہے, تھوڑا سا اپنا مطالعہ وسیع کیجیے. ریپ کی بہت ساری ٹائپس ہیں, ہر ٹائپ کی اپنی ڈائنامکس ہیں. وار ریپ الگ ہے, ریشل ریپ الگ ہے, سیریل ریپ الگ ہے, کسٹڈی ریپ الگ ہے, بے شمار ٹائپس ہیں. ریپسٹ کے الگ الگ پروفائلس ہیں, پاور ریپسٹ الگ ہیں, اینگر ریپسٹ الگ ہیں, سیڈسٹ ریپسٹ الگ ہیں. دوسری طرف یہ جو ہرٹ کور ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس کلچر کی بات کر رہے ہیں. اب تو یہ بھی مطلب یہ مغربی معاشرے میں بھی ان تمام ریسرچز میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ ریپسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ امپلسو ہوتی ہے, جو اس طرح سے پلان نہیں کرتی اس طرح آپ فرما رہے ہیں. جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ سیریل ریپسٹ کے حوالے سے ریسرچ ہے. تو یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں بہت سارے امپلسو ہوتے ہیں اور یہ سیکشولی اسٹیمولیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ نے کلچرز میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو
इस तरह की स्टिमुलेशंस हैं जो वल्गैरिटी या न्यूडिटी है, ये सानवी हैसियत रखती है, ये सेक्सुअल डिजायर जो है सानवी हैसियत रखते हैं। तो एक बात तो आप भी मान रहे हैं कि हैसियत बहरहाल रखते हैं। दूसरी बात ये कि मगरबी मुआशरे में सेक्सुअल जो आपकी इंटरेक्शंस हैं उनका हुसूल बहुत आसान है। वहां पे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन कम है कि सेक्स इस डिजायर के तहत किया जाए। तो वहां पे यकीनन जो ज्यादा तादाद होगी खासतौर पे सीरियल रेपिस्ट में, वो एक्सप्रेशन ऑफ पावर वगैरह के हवाले से कुछ दूसरे नफ्सियाती अवारस के सबब होगी। पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है कि आपको सेक्सुअल प्लेजर उस तरह से मिल जाए, और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर दूसरी किस्म जो है, जो सेक्सुअल प्लेजर सीख कर रहे होते हैं, वो ज्यादा होगी। और इस तरह के प्रोफाइल्स को इवन जो वेस्ट में, कनाडा वगैरह में रिसर्चेस हुई हैं, यूरोप में रिसर्चेस हुई हैं, उसमें भी एक्नॉलेज किया जाता है कि ये टाइप भी बहरहाल पाई जाती है, और ये भी बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और फिर चाइल्ड मोलेस्टेशन में और रेप के डायनामिक्स में फर्क है। चाइल्ड मोलेस्टेशन में आमतौर पर एक्सप्रेशन ऑफ पावर प्राइमरी फैक्टर नहीं होता। उसमें जितने लोग पाकिस्तान में भी जितने पकड़े भी गए हैं, उनमें से ज्यादातर का कन्फेशन यही रहा है कि वो सेक्सुअली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो सेक्सुअली इंक्लाइंड थे, और उनको इस तरह की इंक्लिनेशन जो है वो डेफिनेटली वो स्टिमुलेट होती है इस तरह के अवामल से, मुआशरे में बढ़ती हुई फहाशी से और न्यूडिटी से। अभी हाल ही में जो 2 बच्चे पकड़े गए हैं जो बिल्कुल टीनेजर्स हैं और जिन्होंने एक 9 साल बच्ची को मोलेस्ट किया है, तो उन्होंने अपना एतराफी बयान में उन्होंने कहा है कि वो पॉन्स देख के आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। तो आप थोड़ा सा चीजों को उनके पर्सपेक्टिव में रखिए। एक रिसर्च पकड़ के उसे आप हर चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एहतियात हमेशा इस तरह से की जाती है, इस उसूल पर की जाती है कि कौन सी चीज हमें कितना करीब लेकर जाएगी बेहतर आउटकम के। ठीक है, ये डिग्रीज होती हैं। हमने मैक्सिमाइज करना है खैर को, हमने मैक्सिमाइज करना है गुडनेस को। उसको मैक्सिमाइज करने के लिए एक से ज्यादा रिसोर्सेज और एक से ज्यादा मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कोरोना अगर है तो आप मास्क भी लगाते हैं, आप सैनिटाइज भी करते हैं, आप क्राउड से दूर रहने की कोशिश भी करते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि अगर एक मास्क लगाया और उसे कोरोना हो गया तो आप समझें कि मास्क अब बेकार हो गया और सब उतार कर फेंक दें। ठीक है, ये तमाम तर जितने भी हिफाजती इक़दाम हैं, ये इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं कि आपको वो वबा नहीं होगी, आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। इसी तरीके से जहां पर हुकूमत का काम है कि वो जराइम की रोकथाम करे, जहां उनका काम है कि मुजरिमों को सजा दे, वहां पर हमारा ये काम है कि हम अपनी एहतियात को मुख्तलिफ हवाले से मुख्तलिफ डायमेंशंस में एक खास फिजिबिलिटी के दायरे में बढ़ाएं और उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर रखें। इसके खिलाफ बोलना एक इंतहा दर्जे की बेवकूफ़ी है, और मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें मंतकी तौर पर आप इसको अपने जहन में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बहरहाल गुफ्तगू तब भी कुछ तवील हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।